السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلۃ چاند کے بارے میں قل آپ فرما دیجئے ہیا وہ چاند تو مواقیت اوقات کا ذریعہ ہے للناسی لوگوں کے لیے والحج اور حج کے لیے ولیس اور نہیں ہے البر نیکی بان یہ کہ تأتو تم سب آؤ البیوت اپنے گھروں میں من ظہورہا ان کی پشتوں سے یعنی گھروں کے پچھواڑے سے یا گھروں کی پچھلی جانب سے ولیکن اور لیکن البر نیکی تو یہ ہے من اس شخص کی نیکی ہے جو اتقا پرہیزگار بن گیا یا جس نے تقوی اختیار کر لیا یا جو اللہ سے ڈر گیا وَأْتُو اور تم سب آؤ البیوت اپنے گھروں میں من ابوابہا اس کے دروازوں سے واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے لعلکم شاید کہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ چاند کیسے گھٹتا ہے اور کیسے بڑھتا ہے اور اس کی شکلیں کیوں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اب اس کا سوال جو تھا وہ علم ہیت کا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو کہ عام آدمی کی ذہنی سطح سے بلند بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اس سوال کے جواب کا جو سوال اس شخص نے کیا ہے اس کا انسان کی عملی زندگی اور ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سوال کے جواب کا رخ انسان کی ہدایت کی طرف موڑ کر دیا۔ اب ایسا شاندار جواب دیا جس سے انسان کی ہدایت بھی ملتی ہے، انسان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور اس آدمی کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سوال کر رہے ہیں نا آپ سے عن الاہلہ چاند کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے ہیا مواقیت للناس وہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور حج یعنی یہ ایک قدرتی کیلنڈر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ تم چاند کی شکلوں سے حج کے اوقات بھی مقرر کر سکتے ہو۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں پر بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جن شرعی احکام کا تعلق دن کے اوقات سے ہوگا ان کا تعلق سورج سے ہوگا، جیسے نمازوں کے اوقات ہیں، روزہ کے لیے سحری اور افطاری کے اوقات ہیں، اس طرح دنوں کا شمار سورج سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر جب یہ مدت 1 ماہ یا 1 ماہ سے زائد کی ہوگی تو اس تمام مدت کا شمار چاند کے حساب سے ہوگا۔ مثلا رمضان کے ایام 29 ہیں یا 30، بیوہ یا مطلقہ کی عدت یا پھر ان کی مدت حمل یا پھر رضاعت وغیرہ، تو یہ سب جو ہے یہ چاند کے حساب سے ہوں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حساب بھی چاند کے مطابق ہوگا، یعنی قمری سال کے مطابق ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی اور قدرتی تقویم قمری ہی ہے، اور یہی مواقیت للناس کا مطلب ہے۔ رہے حج کے اوقات تو وہ ماہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ
حج کے دن مقرر فرمائے ہیں تو یہ بھی چاند کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یعنی مزید جب حج کی بات بیان فرمائی کہ اس چاند سے تم حج کے مہینوں کا تعین کر سکتے ہو، تو پھر ساتھ ہی بیان فرما دیا اصل میں جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ حج کا احرام باندھ لینے کے بعد اگر کسی شخص کو گھر آنے کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی اور اسی طرح حج سے واپسی کے بعد جب لوگ گھر واپس آتے تو گھروں کے دروازہ کے بجائے گھر کے پچھواڑے سے گھر میں داخل ہوتے، یعنی گھر کی پچھلی جانب سے گھر کی کوئی پچھلی دیوار وغیرہ یا پچھلی کھڑکی کو جو ہے نا پھلانگ کر گھر میں داخل ہوتے اور اسے نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں اور بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصاری لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہیں بلکہ گھر کی پچھلی جانب سے واپس آتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک انصاری صحابی دروازے سے اندر آ گئے تو سب اسے لعنت ملامت کرنے لگے، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، یعنی گھروں میں ان کی پچھلی جانب سے آنا کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تو یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر گیا اور اس نے تقوی اختیار کر لیا، یعنی اس نے نیکی والا کام کیا اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام میں ان پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کے جو جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے وہ باز رہا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم نیکی کی خاطر جو گھر کی پچھلی جانب سے گھر میں انٹر ہوتے ہو نا، تم ایسا نہ کیا کرو، بلکہ حکم آ گیا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اگر تم نے واقعی نیکی کے کام کرنے ہیں تو کیا کرو؟ تم سب اللہ سے ڈر جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو سکو، یعنی تم کامیابی تبھی پاؤ گے جب تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف اپنے دل میں بٹھا لو گے، متقی انسان بن جاؤ گے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقَاتِلُوا، اور تم سب لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، لڑتے ہیں تم سے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ تم سب زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب، نہیں وہ پسند کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم قتل کرو ان کو، حیث، جہاں بھی ثقفتموہم، تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم نکال دو ان کو، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے نکالا تھا تمہیں، والفتنۃ، اور فتنہ تو، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، لڑائی سے، ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فیہ، اس میں، فَإِن، پس اگر، قاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فَقْتُلُوہم، تو تم بھی لڑو ان سے اور قتل کر دو ان کو، کذالک، اسی طرح، جزاء، بدلہ ہے، الکافرین، کافروں کا، فَإِن، پس اگر، انتہوا، وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت زیادہ غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، الرحیم، اور بہت ہی زیادہ مہربان ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں ادھر اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کا حکم دے دیا ہے اور فرمایا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا،
دراصل مکہ میں مسلمانوں کو مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہی ہدایت کی جاتی رہی تھی، اور پھر جب مسلمان مدینہ آ گئے اور پھر مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست بھی قائم ہو گئی تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے لڑائی کرنے کی اجازت دے دی، اور اس سلسلہ میں جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ سورہ حج کی آیت تھی کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یعنی ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن پر ظلم کیا گیا، اور ان کو بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ان کی مدد کرنے پر بھی۔ تو ادھر بھی دیکھیں وہ حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جو تم سے لڑائی میں باز نہیں آتے، تم پر ظلم اور ستم کر رہے ہیں، تو تم بھی ایسا کرو کہ ان کے ساتھ لڑو، یعنی ان سے لڑتے رہو، اور لیکن لڑائی میں یہ بات یاد رکھنی ہے وَلَا تَعْتَدُوا، کہ تم زیادتی نہ کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بہت زیادہ تو تنگ نہ کریں اور تم جو ہے زیادتی کرتے ہوئے بلا وجہ انسانی غصہ ان پر نکالتے رہو۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی کہ صرف انہی سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، کیونکہ جنگ سے تمہاری کوئی مادی غرض وابستہ نہیں ہے، اور اس آیت سے مدافعانہ جنگ کی اجازت ملی تھی کہ جو تم پر ظلم کرتے ہیں اور جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے صرف اور صرف انہی سے جنگ کرو، یعنی نہ تو ان لوگوں سے جنگ کرو جو دین حق کی راہ میں مزاحم نہیں ہوتے، اور نہ لڑائی میں جاہلی طریقے استعمال کرو، یعنی عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور زخمیوں پر دست درازی نہ کرو، دشمن کی لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، اور خواہ مخواہ کھیتوں اور مویشیوں کو برباد نہ کرو وغیرہ وغیرہ، یعنی جن جنگ میں جن کاموں کی ممانعت آئی ہے وہاں سے رک جاؤ، اور قوت استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں پر زیادتی نہ کرو، صرف اتنا ہی ان سے بدلہ لو جتنی ضرورت ہو۔ اب جہاں بھی موقع پیش آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے لڑائی کرو، اور تمہارا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ جیسے انہوں نے اسلام لانے کی وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، تم بھی ان کو ان کے مشرک ہونے اور مشرک رہنے کی وجہ سے مکہ سے نکال کے دم لو، اور یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یعنی فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یعنی جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا تھا تم بھی ایسا ہی سلوک کرو ان سے۔ وَالْفِتْنَةُ، اور فتنہ تو اشد زیادہ سخت ہے من القتل، قتل سے، یعنی اصل میں یہ جو فتنہ ہے نا یہ عربی زبان میں بڑے وسیع اور مفہوم معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ مثلاً دیکھیں کہ ادھر مشرکین مکہ کا بیت اللہ کا متولی ہونا، اور پھر بیت اللہ میں بت رکھنا، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے حتیٰ کہ داخل ہونے سے بھی روک دینا، تو یہ سب فتنہ کے کام ہیں۔ ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی غرض سے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ ہی نہ ادا کرنے دیا گیا، تو یہ فتنے کے کام ہے۔ اور یہاں پر فتنہ سے مراد مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت ہے جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کی تھی، مثلاً مسلمانوں پر ظلم و ستم، مسلمانوں کو دوبارہ کفر پر مجبور کیا، اور اگر وہ ہجرت کر جاتے تب بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑتے، بعد میں بھی ان کے اموال اور جائیداد کو ہتھیا لیتے، اور پھر پیچھے جا کر جہاں جہاں بھی جیسے وہ حبشہ کے میدان میں گئے مسلمان تو وہاں پر بھی یہ پیچھے چلے گئے، اور پھر جا کر بادشاہ سے کہا کہ واپس کر دیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب باتیں فتنہ میں شامل ہے۔ ایسے تمام باتوں کے سدباب کے لیے جہاد کرنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں اصل میں جب بھی جہاد کی بات آتی ہے، جہاد کا لفظ آتا ہے، تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید جہاد سے مراد خون خرابہ کرنا ہے، اور لڑائی اور قتل اور جنگ کرنا ہی جہاد کہتے ہیں۔ جہاد لڑائی اور جنگ کرنے کا نام نہیں، بلکہ جہاد لفظ جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا۔ تو یہ کوشش دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جیسے بھی کی جائے۔ اب دیکھیں اسلام تو امن کا گہوارہ ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو امن کی
دعوت دیتا ہے اور ہمیشہ پرسکون معاشرے کا داعی ہے۔ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ قتل و غارت ہوتی رہے اور خون بہتا رہے، بلکہ اسلام نے تو ذمیوں کے حقوق بھی بتلا دیے ہیں۔ اور اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں جبراً کسی کو مسلمان کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی دین میں کوئی اللہ تعالیٰ نے زبردستی رکھی ہے، یعنی لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی زبردستی رکھی ہی نہیں ہے۔ تو اسلام میں بھی جہاد، ہاں جو بندہ جس طرح کی بات کرے گا اسلام میں اسی طرح کے جہاد سے، جو ہاتھ سے کرے گا تو اس کو ہاتھ سے روکا جائے گا، جو زبان سے کرے گا تو زبان سے روکا جائے گا، جو قلم سے کرے گا تو قلم سے روکا جائے گا۔ تو یہ سب جہاد کی قسمیں ہیں۔ جہاد بالنفس سب سے پہلے انسان کو کرنا ہے، جہاد بالمال کرنا ہے، جہاد بالجان کرنا ہے، جہاد بالسیف کرنا ہے، جہاد بالقلب۔ تو جو جس طرح سے پیش آئے گا اس کے ساتھ اسی قسم کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی مکہ جو ہے وہ جائے امن ہے، تو وہاں پر تم نے ان سے نہیں لڑنا۔ ہاں یہ جائے امن تو ضرور ہے، لیکن اگر وہ تم سے یہاں پر لڑائی میں پہل کریں گے تو جوابی کارروائی کے طور پر تم بھی کر سکتے ہو، لیکن خود تم نے وہاں پر ابتدا نہیں کرنی ہے جنگ کرنے کی۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ لڑیں گے تم سے تو فَاقْتُلُوهُمْ، تم بھی ان سے لڑو گے، کیونکہ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی تو سزا ہے کافروں کی کہ جو وہ کریں گے ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ اور پھر مزید فرمایا کہ فَإِنِ انتہوا، ہاں اگر وہ باز آ جاتے ہیں نا لڑنے سے، پھر تم بھی باز آ جاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔